آج 24 جمادی الثانی آخری جمعہ، آخری موقع، 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع آخری ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بھی جمادی الثانی آخری جمعہ، آخری موقع، آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی صورت مت ضائع کرنا۔ سال بعد یہ موقع ملنا ہے جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، اس لیے آج جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں جو بندہ ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیب لگے تارے کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعے کے دن صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرب سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کامیابی عطا کرتے ہیں کہ اس کے تمام رستے کھول دیتے ہیں اور اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر، حسد، جادو جنات کے ذریعے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا ایک جو عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہ جمادی الثانی کے 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا نام ہے۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے جس سے آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا راز ہے جو بندہ یا لطیفو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ
چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا لطیفی کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیف کو آپ نے 121 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ۔ آپ نے 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے گھر میں سے جو بھی بلائیں ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مصیبتیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ پاک کے سامنے جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ضرور دیں گے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ہر طرح کی بیماریوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کو پڑھنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر عمل کے شروع میں جتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہوگا، آخر پر بھی آپ نے اتنی دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔